یہ ہے جہاں نیوز۔ فلسطین کے مسلمان اور لبنان کے مسلمان وہ پہاڑ جو مظالم کا ایک منبع ہے، اس کے نیچے وہ اس وقت زندگی گزار رہے ہیں۔ پی ٹی آئی ابھی تک شش و پنج میں ہے، حکومت میں آنے کا بھی ان کو ایک خیال آ رہا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد ہماری حکومت بن جائے گی۔ پی آئی اے کی نچکاری کا سلسلہ جاری رہا، لیکن جن اداروں نے پی آئی اے کی نچکاری میں حصہ لینے کی کوشش کی، ان میں سے 5 نے تو وہ جمع ہی نہیں کرائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، سید حسن وقار ملکی جو صورتحال ہے اس پہ بات چیت کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں، اور آج ہم ڈسکس کریں گے ملکی حالات کے علاوہ جو اس وقت بین الاقوامی ایک سنگین معاملہ ہے۔ وہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت فلسطین کے مسلمان اور لبنان کے مسلمان ظلم کے اس پہاڑ کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ وہ پہاڑ جو مظالم کا ایک منبع ہے، اس کے نیچے وہ اس وقت زندگی گزار رہے ہیں۔ اس پہ بات کریں گے، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی ابھی تک شش و پنج میں ہے، حکومت میں آنے کا بھی ان کو ایک خیال آ رہا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد ہماری حکومت بن جائے گی، اور دوسری طرف وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ ترمیم میں انہوں نے حصہ نہیں ڈالا، آئینی ترمیم کی جو وہ سارا سلسلہ تھا اس کا حصہ نہیں بنے۔ ابھی اس کے بعد کے جو حالات ہیں اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا حصہ بن جائیں، لیکن ابھی تک کوئی فائنل فیصلہ وہ نہیں کر پا رہے۔ پھر آپ نے ناظرین دیکھا کہ ہمارے ادارے جو کہ اس وقت نقصان میں چل رہے ہیں، اس میں سب سے بڑا جو نقصان کا سبب ہے وہ ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، یعنی پی آئی اے۔ پی آئی اے کی نچکاری کا سلسلہ جاری رہا، اور 1-2 دن قبل اس پہ عمل بھی کیا گیا، لیکن جن اداروں نے پی آئی اے کی نچکاری میں حصہ لینے کی کوشش کی، ان میں سے 5 نے تو اپنی جو وہ بڈ تھے وہ جمع ہی نہیں کرائے، اور ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ایک ادارے نے پی آئی اے کی نیلامی میں بھرپور حصہ لینے کی کوشش کی، لیکن وہ جو انہوں نے بولی لگائی وہ اتنی کم تھی کہ وہ اونے پونے والی بھی کہانی نہیں تھی۔ تو اس پہ ہم آپ سے بات کریں گے، ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ یہ ہے جہاں نیوز۔ بات کریں گے آج سب سے پہلے ہم غزہ کی بات کریں گے، جہاں فلسطینی عوام پہ آج بھی مظالم جاری ہیں، اور کل لگ بھگ 100 فلسطینی جو ہیں وہ غزہ میں اور جبالیہ جو کیمپ ہے، جس کو اب مہینے سے بھی زیادہ عرصہ ہونے کو ہے کہ اسرائیلی فوج نے اس کو محاصرے میں لیا ہوا ہے، اور وہاں نہ جو پھنسے ہوئے ہیں فلسطینی جو شہری اس میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو نہ خوراک مہیا ہے، نہ پانی کی سپلائی ہے، نہ ہی صحت، جو کہ بیماری انسان یعنی ان میں جو افراد بیمار ہوتے ہیں تو ان کو صحت کی سہولیات میسر ہیں۔ یہ ظلم کی وہ انتہا ہے جس کا بیان کرنا بھی عجیب ہے، لیکن اس دنیا میں جدید دور میں، اور جو اقوام متحدہ ایک ادارہ ہے جو کہ اس طرح کے مسائل کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ ان مسائل کا حل اقوام متحدہ کے پاس ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا کہ اقوام متحدہ کی کوئی طاقت ہے یا کوئی اس کی جیسے کہ ریٹ سمجھ لیں، اس کی کوئی سنتا ہی نہیں۔ اور اسرائیل جو کہ اس وقت امریکہ کا بالکل امریکہ کے جو بھی مقاصد ہے وہ پورا کر رہا ہے، اور اگر امریکہ اس کو روکتا نہیں ہے تو پھر اس کو کون روکے گا؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ روکنے کے برعکس امریکہ اس کا ساتھ دے رہا ہے، اور امریکہ نے اس کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ جو اس وقت کر رہے ہو اور جتنا کر سکتے ہو وہ ان مسلمانوں پہ، فلسطینیوں پہ، بیروت کے مسلمانوں پہ وہ آپ جو مظالم ڈھا سکتے ہو
وہ اس کو کھلی چھٹی ہے، وہ اس وجہ سے کہ یہ اس کا دفاعی حق ہے۔ دفاعی حق ہو سکتا ہے، لیکن اتنے مظالم اور نہ کسی برادری کا کہنا، نہ کسی بین الاقوامی عدالت کا کہنا ماننا، یہ کہاں کا انصاف ہے اور یہ کہاں کا حق ہے، حق دفاع ہے۔ آپ اتنا ظلم کرو کہ کل برداشت کر سکو۔ آج اس وقت جو فلسطین کے غزہ کی حالت ہے، جو کیمپوں کی حالت ہے، اسکولوں کی حالت ہے، مساجد کی حالت ہے، 43,000 شہری فلسطینی جو ہیں وہ شہادت پا چکے ہیں، وہ شہید کر ڈالے گئے ہیں، اور اس میں تقریباً 17,000 کے قریب بچے بھی ہیں جو کہ شہید ہو چکے ہیں۔ اب عالمی برادری کیوں نہیں روک رہی؟ عالمی برادری اتنی بھی بس ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں حکومتی سطح پہ کچھ نہیں ہو رہا، عوام کی سطح پہ ہر طرف مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن جو حکومتیں ہیں وہ تماشا دیکھ رہی ہیں۔ اسی طرح مسلمان ممالک کی جانب سے بھی کوئی اسرائیل کو منع کرنے والا نہیں ہے۔ اسرائیل سے اب تو یہی ایک صورت رہ گئی ہے کہ جیسے ہمارے سیاستدان ہیں وہ کسی کو مناتے ہیں تو گوڈے پکڑ لیتے ہیں۔ اگر ہمارے حکمران، مسلمان حکمران اسرائیل کو اپنی طاقت سے نہیں منوا سکتے اپنی بات، تو ان کو یہی کر لیں کہ گوڈے ان کے پکڑیں اور ان کو اسرائیل کو اس ظلم سے باز کرائیں، اور اسرائیل کو اپنی جو ظالمانہ کارروائیاں ہیں ان پہ سوچنے کی وہ کریں کہ اسرائیل سوچنے پہ مجبور ہو جائے۔ بہرحال اس وقت جو مزاحمت ہو رہی ہے حماس کی جانب سے، حزب اللہ کی جانب سے بھی بھرپور اسرائیلی فوجیوں کو اور اسرائیلی حکومت کو جواب دیا جا رہا ہے، اور اس میں کافی تبدیلی بھی آئی ہے۔ آج بھی اس وقت جو تل ابیب پہ حملہ ہوا حزب اللہ کی طرف سے، اس میں 17 اسرائیلی جو ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں، اور اسی طرح اکتوبر کے مہینے میں حزب اللہ سے جنگ کے دوران 70 سے 80 اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک خوش قسمتی بھی ہے کہ حزب اللہ، حماس یا عراق کی طرف سے جو مزاحمت ہو رہی ہے، یمن کی طرف سے جو مزاحمت ہو رہی ہے، اور ایران اور ان کا مقابلہ کر رہا ہے یا ان کی سرپرستی کر رہا ہے، تو کوئی تو ہیں مسلمانوں میں ایسی طاقتیں جو کہ اسرائیل کے لیے مزاحمت کا سبب بن رہی ہیں، اور اسرائیل اس وقت ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، 1 سال اور 1 مہینہ ہونے کو ہے اب، کہ اسرائیل اس جنگ کے جو مقاصد اس کے تھے وہ اپنے مذموم مقاصد میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا۔ اللہ اس کو اب ان مظالم میں کی سزا دے، اور جو اسرائیل اور اس کا پشپنا قوت ہے اس کی امریکہ، اس کو اپنے مذموم ارادوں میں کامیاب بھی حاصل نہ ہو، ہماری یہ دعا ہے۔ اور ہم توقع کرتے ہیں کہ ابھی جو کوشش ہو رہی ہے، کم سے کم اسرائیلی حکومت جہاں لبنان میں حزب اللہ کے ہاتھوں اس کو جو شدید مزاحمت اور نقصان کا سامنا ہوا ہے، وہ سوچنے پہ مجبور ہے، اور لبنان کے ساتھ امن معاہدہ یا جنگ بندی کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں۔ لیکن حزب اللہ نے یہی کہا ہے کہ جب تک ہمارے اوپر یا فلسطین کے اوپر حملہ اسرائیل کی طرف سے حملے جاری ہیں، تب تک ہم اس جنگ بندی کو نہیں تسلیم کریں گے یا اس کی حمایت نہیں کریں گے۔ یہاں ہم لیتے ہیں ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ یہ ہے جہاں نیوز۔ جی ناظرین، اب ہم بات کریں گے پی آئی اے کی۔ پی آئی اے کا کردار ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ہر سال تقریباً 100 ارب نقصان پی آئی اے اس وقت قومی خزانے کو پہنچا رہی ہے۔ تو اس خسارے سے بچنے کے لیے حکومت نے IMF کے کہنے پہ یا خود یہ سوچا کہ اس کی جیسے کہ وہ تمام وہ ادارے جو خسارے میں چل رہے ہیں،
اس کو نجی شعبے کے حوالے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن پی آئی اے کے لیے جب کوشش کی گئی تو اس کا رزلٹ اب دیکھ لیا گیا کہ ایک ہی ادارہ، اور وہ ادارہ بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے جو مالکان تھے انہوں نے پی آئی اے کی بولی میں شرکت کی، اور ان کی طرف سے 10 ارب کی بولی لگی، جو کہ پی آئی اے کے انتظامیہ کو قبول نہیں تھی، اور ان کو سوسائٹی کے مالکان کو کہا گیا، آدھا گھنٹہ دیا گیا کہ کیا آپ اس بولی کو بڑھائیں، لیکن وہ مزید بولی بڑھانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اب دوبارہ یہ کابینہ سے منظوری لی جائے گی اور پھر سوچا جائے گا کہ کیا کیا جائے۔ اس بولی کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس شخصیت کو اس بولی کی ذمہ داری دی گئی انتظامات کی، اس کا کہا جا رہا ہے کہ وہ اس سے قبل سستی روٹی جو اسکیم ہے اس کے ناظم رہے، اس کے نگران رہے۔ تو اب جب ان کو یہ ذمہ داری دی گئی، چونکہ ان کا کوئی اس طرح کا تجربہ نہیں تھا، تو انہوں نے بھی سستی روٹی اسکیم کی طرح پی آئی اے کو بھی سستی داموں بیچنے کی ایک پلاننگ کی، لیکن یہ اچھا ہوا کہ وہ بولی ناکام ہوئی، اور یہ قومی ادارہ جو کہ ابھی بھی اس کے اربوں میں کھربوں میں ایسیٹس ہیں وہ نیلام ہونے سے بچ گیا۔ اور آئندہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مفتاح اسماعیل جو کہ سابق وزیر خزانہ رہے ملک کے، انہوں نے بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر یہ سلسلہ ناکام ہوا تو اگلے سال پی آئی اے کو مزید 100 ارب کا جو ہے نقصان ہوگا، اور اس طرح ان کی جو خسارے کی رقم ہے اور بڑھ جائے گی۔ اس وقت بھی پی آئی اے کو 800 ارب کے قریب خسارے کا سامنا ہے۔ تو پی آئی اے کو کیوں نہیں خریدنے کے لیے تیار ہو رہا؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ موجودہ حالت میں پی آئی اے 25,000 ملازمین کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، اور یہ وہ ہیں جو کہ ریگولر ہیں، اور اس کے علاوہ 4200 ملازمین ایسے ہیں جو کہ ڈیلی ویجز کے اوپر کام کر رہے ہیں پی آئی اے کے ساتھ۔ اب پی آئی اے کی کتنی شاخیں ہیں اور پی آئی اے کتنا بڑا ادارہ ہے، اور اس کے باوجود کہ اتنی بڑی تعداد ہے ملازمین کو کی، اور پی آئی اے کس وجہ سے ناکام ہے؟ پی آئی اے کے پاس روٹس بھی ہیں، پی آئی اے کے پاس کافی مسافر ہیں جو پی آئی اے ملک سے باہر لے کر جاتی ہے، اور ملک کے اندر پاکستانیوں کو لانے کا پی آئی اے کی ذمہ داری ہے۔ اس کے مقابلے میں جو پرائیویٹ سیکٹر میں نجی ایئر لائنز چل رہی ہیں وہ منافع کما رہی ہیں۔ قومی یہ ادارہ جس کا ایک نام تھا ماضی میں، آج وہ اس مقام پہ ہے کہ کوئی اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایک تو وجہ یہی ہے کہ اگر وہ چیز نیلام کی جا رہی ہے تو جو خریدار ہے اس کو پہلے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب اس کی قیمت یا ویلیو نہیں ہے، اسی لیے اس کو نیلام کیا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم پی آئی اے کو ایک مثال بنا لیں، اگر پی آئی اے جس طرح بے وقت ہو گئی ہے آج، اسی طرح اگر ہمارا یہ سلسلہ جاری رہا، اب ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران یا ہمارے سیاستدان تو اس چیز کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوئے، لیکن چونکہ اب ہم قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں، حکومت نے آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے لیے جو شرائط آئی ایم ایف نے رکھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ شرائط آئی ایم ایف کی جب ہم پوری کریں تو ہم اس اپنے جو یہ ہمارے جو غلط سوچ اور غلط اقدامات تھے اس سے ہماری جان چھوٹ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ایسے حکمران جو کہ ان کے اوپر پہلے چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا، یہ بھی ایک وقت آئے گا یا آ جائے کہ ہم ایسے حکمرانوں سے بھی قوم کی جان چھوٹ جائے، اور وہ حکمران اس قوم کی قیادت کریں جو کہ ان چیزوں کا بھی سوچیں کہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں اور کما رہے ہیں ان میں فرق کتنا ہے۔ اگر ہمارا خرچ زیادہ ہے، کمائی کم ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا قدم اٹھانا چاہیے کہ
صاف ظاہر ہے کہ جو اتنی سوچ رکھتا ہوگا تو وہ اخراجات کم کرے گا. اخراجات کم ہوں گے تو بیرونی طاقتوں سے یا دوسرے ملکوں سے ہمیں قرضے کی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ ہم قرضہ لیں, اور ہم اپنے مسائل اور اپنے جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے میں کامیاب ہوں گے. ادروائز اگر ہم قرضے لے کر اپنی ضروریات پوری کریں گے, چلائیں گے, تو کامیابی کی امید بالکل نہیں ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے حکمران یا ہمارے جو بھی ذمہ داران ہیں ملک کو چلانے کے والے, جن کے ہاتھوں میں اس ملک کا مستقبل ہے, ان کو اللہ ہدایت دے, اور وہ یہ سوچیں کہ ہم جو خرچ کر رہے ہیں وہ کتنا ہے اور جو کما رہے ہیں اس کا کیا حجم ہے. دونوں میں برابری ہوگی تو ہم اچھا مستقبل دیکھ سکتے ہیں. اللہ کرے ہماری آنے والی قوم, ہمارے بچے اس ملک کا اچھا مستقبل بنے اور اس ملک کو خوشحال بنائیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے, اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.